پیدائش کے بعد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن یا 4 دن دودھ پلائیں. اس کے بعد رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سن کر ابو لہب اپنے کنیز صوبیہ کو آزاد کر دی. پھر اللہ کے رسول کو دودھ صوبیہ پلاتے رہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. تو میرے دوستو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ محمد رسول اللہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بیسرب وملکہ بالشام، کہ یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے مکے میں اور مدینے کے ہجرت کریں گے اور شام میں سلطنت کریں گے. اللہ نے یہ غزوہ احزاب میں دکھا دی. میرے دوستوں فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن یا 4 دن دودھ پلائیں. اس کے بعد رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سن کر ابو لہب اپنے کنیز صوبیہ کو آزاد کر دی. پھر اللہ کے رسول کو دودھ صوبیہ پلاتے رہے. اس کی بعد میرے دوستوں عرب کی ایک دستور ہے، بنی سعد کی عورتیں شہر کی طرف نکلتے ہیں، بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لیتے ہیں کہ ان کو کچھ معاوضات بھی مل جائے اور دوسرے بچوں کو دودھ بھی پلاتے رہیں. اور مکے کے یہ سلسلہ میرے دوستوں یہ ہے وہاں کی کہ وہ شہر والے اپنے بچوں کو گاؤں میں چھوڑتے ہیں، وہاں کی دیہات میں اس لیے چھوڑتے ہیں تاکہ وہ وہاں کی زبان سیکھ لے، فصاحت و بلاغت سیکھ لے، عربی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے. اب میرے دوستوں عورتیں جب نکل پڑی اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کیا تھے بھائی؟ ایک دبلے پتلی سی ایک گدی اور ایک اونٹنی تھی. اونٹنی میں دودھ بھی خشک، ان کی پستان میں دودھ بھی نہیں تھی، کہ بچے بھی پریشان ہیں کہ دودھ بچے کو بھی نہیں مل رہا ہے. اب وہ میرے دوستوں بچے ڈھونڈتے رہے اور بنی سعد کی گاؤں کی جتنی بھی عورتیں تھے سب نے بچے گود لے لیے، لیکن حلیمہ سعدیہ رہ گئی. اب جب حلیمہ سعدیہ رہ گئی ہیں میرے دوستوں اب وہ کہنے لگا کہ اب تو مجھے واپسی کی وقت ہو گئی. رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جب آتے تھے بی آمنہ کی گھر پہ تو کوئی بھی دیکھتے ہیں کہ یہ در یتیم ہے. آمنہ کے لخت جگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبی رحمت للعالمین بن کر، خاتم النبیین بن کر دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں میرے دوستوں، وہ در یتیم تھے جن کو دودھ پلانے سے معاوضہ ملنا مشکل ہے، کچھ ملنا نہیں ہے. اسی وجہ سے کوئی بھی اس بچے کو گود بھی لیتے تھے. اب وہ سارے کے سارے واپسی ہو گئے، سب کو بچے مل گئے، حلیمہ سعدیہ کو بچے نہیں ملے میرے دوستوں. اب وہ کہنے لگا کہ پہلے جو بچے میں نے دیکھا جو در یتیم تھا وہ اس بچے کو ہم گود لے لیتے، کہ قسم اللہ کی شاید کہ اللہ رب العزت اسی کے ذریعے سے ہمیں برکات عطا فرما دی. وہ دوبارہ واپسی آ کر در یتیم آمنہ کے لخت جگر خاتم النبیین رحمت للعالمین کو گود لیتے ہیں میرے دوستوں. آپ جیسے ہی گود دی روانہ ہو گئی، دبلی پتلی گدی اور ایک اونٹنی جس کی کھانوں میں دودھ نہیں تھی میرے دوستوں، چلتے جیسے میرے دوستوں. وہ جو بڑے طاقتور تھی وہ کہنے لگا، سب پوچھنے لگی کہ حلیمہ بتاؤ کہ جو تم ہمارے ساتھ آئی تھی
اس وقت کی جو تمہارے پاس سواری تھی وہی سواری ہے نا؟ بولا ہاں وہی تو سواری ہے۔ بولے بات کیا ہے؟ کہ تمہاری جو سواری ہے اسی سواری کی جیسے بھی یہ لگتی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ بھائی حلیمہ سعدیہ نے جو رحمت للعالمین اور خاتم النبیین کو جو گود لیے ہیں، جس کی برکات سے اللہ رب العزت نے اس پتلی دبلی اودنی اور غبی کو اتنی تیز چلانے لگے میرے دوستوں، جو براق چل رہے تھے۔ کیا بات ہے میرے دوستوں؟ اب سارے عورتیں پریشان تھی کہ بھائی یہ تو وہی واقعی وہی دبلی پتلی کہ اس نے تو برکت والے بچے لے لی گود میں، تو برکت والی بچے لے لی۔ اور ان کی شوہر کہنے لگا کہ بھائی یقیناً اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رات کو جیسے لے کر پہنچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے دوستوں ان کی پستان میں دودھ بھرے ہوئے بچے کو خود پیٹ بھر کر دودھ پلائیں، پھر اوڑھنے کے اندر بھی دودھ بھریں گے اور ان کی پھر اپنے وہ خود بھی کیے اور اپنے شوہر کو بھی پلائیں۔ بولے ماشاءاللہ دیکھو کہ اللہ نے ہمارے بچے کو بھی دودھ پلا دی، جو ہم نے گود لی اس بچوں کو بھی بالکل بھرپور پیٹ بھر کے دودھ پلا دی، اور اوڑھنے میں اتنی دودھ ہے میرے دوستوں کو میں اور میرے شوہر ہم دونوں نے اچھی طریقے سے آسودہ ہو کر دودھ پی ہے۔ تو کہا کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی قسم اے حلیمہ جو تم نے بچہ گود لیے ہو یہی بچہ ہے جو گود والے ہیں۔ تو کہا کہ میں یقیناً یہی چاہتی تھی کہ اللہ رب العزت ہماری یہی امید تھی کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بچے کو گود لینے سے برکات یقیناً عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ نے عطا فرما دی میرے دوستوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ کے بارے میں بات ہے کہ اللہ کے رسول ختنے کب ہوئے؟ دو قول ہے۔ ایک کے مطابق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش مختون تھی، اللہ کے رسول جب پیدا ہوئے اسی وقت ختنہ کیے ہوئے تھے۔ اور بعض کی قول یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ حضرت عبد المطالب نے کیے ہیں 7 دن کے بعد، ان کی عقیقہ بھی 7 دن کے بعد کیا عبد المطالب نے، اور اسی دن ان کی تمیم اور تکمیل کی۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اللہ کے رسول مختون کی ختنہ کیے ہوئے تھے۔ اب میرے دوستوں دیکھیں اس بات کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے جو ہمارے درس قرآن میں پچھلے جمعہ سے چل رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، عیسیٰ ابن مریم کہنے لگا بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کے رسول بن کر تشریف لایا ہوں۔ اللہ نے مجھے بھیجا رسول بنا کر تمہارے پاس کہ میں تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، میں مصدق ہوں کس کتاب کی؟ جو مجھ سے پہلے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، جو جاہ و جلال والے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ نے جو توحید عظیم الشان کتاب عطا فرمائے ہیں تاکہ اس کتاب کی مصدق ہوں، یعنی اس کی تصدیق کرنے کے لیے۔ اور پھر میں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، میں مبشر بھی ہوں کہ اس نبی کی جو سب سے آخر میں تشریف لائیں گے اور میری بات جو اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، جو خاتم النبیین ہوں گے، جن کی بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے، اور جو کہ رحمت للعالمین بھی ہوں گے جن کے نام احمد ہوں گے، یعنی تعریف کرنے والے، بہت زیادہ تعریف کرنے والے۔ اور ان کی گھر والوں نے ان کے نام رکھا محمد عبد المطالب نے، تاکہ یہ بھی ایک الہام تھے عبد المطالب نے جو نام رکھے ہیں کہ آسمانوں میں اللہ رب العزت اس کو تعریف کرے اور زمین میں اس کی مخلوق اس کی تعریف کرتے رہیں، یعنی جس کو تعریف کیا گیا کہ رسول مقبول صلی اللہ
अलैहि वसल्लम मेरे दोस्तों जब तशरीफ लाए तो पूरे जो जानवर जो हलीमा सादिया ने ली खुश थान के अंदर अल्लाह ने दूध भर दी। मेरे दोस्तों इसी तरीके से दुबले पतली मेरे दोस्तों ओटली और गाड़ी के अंदर ऐसे ताकत दी जैसे वो बुराल चल रहे थे। अल्लाह ने बरकत उनके अंदर डाल दी। 2 साल की उम्र तक हलीमा सादिया के पास थी और वो भी बड़े अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े अता फरमाए जिनकी वसीले से अल्लाह ने जिसकी बरकत से 2 साल बाद इनकी वालिदा के पास लेकर आए हलीमा सादिया। कहने लगा कि भाई और कुछ दिन रखें इसको। उस वक्त में मक्के में भी वबा की बीमारियां चल रही थी, हालात अच्छे नहीं थी, इसी वजह से कहा कि ले जाओ ठीक है। इसलिए कि वो खुद भी देख रहे इतनी बरकतें इस बच्चे के अंदर है, अल्लाह अकबर, तो मैं लेके जाऊं तो हर किस्म की मेरी अंदर कुशादगी हमारे मेरे दोस्तों रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएंगे और इसी रिज़्क़ के अंदर कुशादगी आ जाएंगे। यकीनन इसकी बरकत इतनी बड़ी वसी है, अल्लाह ने इतनी बड़ी वसी बरकतें अता फरमाया। मेरे दोस्तों फरमाया कि उनके नाम अहमद, उनके नाम क्या होंगे भाई? अहमद होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे घर वालों ने मेरे नाम मोहम्मद रखे हैं। आप सुन लो कि मैं तो क्या हूं भाई, मैं माही भी हूं। मैं क्या हूं भाई? माही हूं, पूरे दुनिया की कुफ्र और शिरक को मिटाने वाले। और मैं हाशिर भी हूं जो पूरे दुनिया की कायनात को जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जमा किए जाएंगे। मेरे दोस्तों मैं तो आकिब भी हूं। मेरे दोस्तों क्या मैं आकिब भी हूं। फिर फरमाया कि मैं यासीन भी हूं, मैं ताहा भी हूं, मैं अबुल कासिम भी हूं, मैं फातिह भी हूं, मैं खातिम भी हूं, वल खातिम वल हाशिर वल फातिह। मेरे दोस्तों कहते मैं अबुल कासिम भी हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमा दी है कि मैं फतह करने वाला। मेरे दोस्तों खातिम और कहते खातिमुन नबिय्यीन, जिनके बाद कोई नबी इस दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाएंगे। इसी वजह से मेरे दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी रात कोई अबू लहब ने देखे वक्त खत्म, टाइम हो गई नमाज को, आइंदा जुमा को इंतजार करें। और फिर हमारे यूट्यूब देखते रहे मेरे दोस्तों, इसके बारे में रसूल मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ना उनकी विलादत के बारे में आ रहे हैं, आप देखते रहें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।